یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے نا، اس پہ چھوٹا سا ایک انالیسس بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور جو خبریں ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان صاحب کا کیس بھی لگا ہوا تھا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بلکہ دونوں کیسز ان کے لگے ہوئے تھے، اس میں بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ کیسز اس موقع پر دونوں اکٹھے کیسے لگ گئے اور کس طریقے سے یہ آگے بڑھیں گے یہ بھی آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں۔ اور پاکستان ایک بڑے عجیب و غریب سچویشن میں پھنس گیا ہے موجودہ رجیم کے ہاتھوں، اس سے پاکستان کیسے نکل سکتا ہے اور یہ حالات پاکستان کو کہاں لے جائیں گے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں پر بھی تنقید شروع کر دی گئی ہے، کوئی دبے لفظوں میں کرتا ہے، کوئی کھلے لفظوں میں کرتا ہے، کچھ آرٹیکل ان کے خلاف لکھوائے جا رہے ہیں، کچھ انہیں ڈکٹیٹر قرار دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ صرف اپنے بھائی کے لیے جاتی ہیں جگہ پہ، یہ بات سب کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی۔ ان کا پولیٹکس ہے، وہ دے ڈیم کیئر کہ جناب یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، ان کے دماغ میں یہ ہے کہ ہمارا بھائی باہر نکلنا چاہیے، اس کے لیے وہ کسی سے بھی لڑائی کر لیتی ہیں۔ عمران خان صاحب جو بھی انہیں کہتے تھے، اب وہ بجائے یہ سوچے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ باہر آ کے بول دیتی تھی۔ دیکھیں نا، اگر علیمہ خانم اور باقی لوگ پولیٹیکل ہوتے جیسے باقی پولیٹیکل لوگ سوچتے ہیں تو وہ باہر آ کر الفاظ کو تبدیل کر دیتے، لیکن جو عمران خان نے کہا انہوں نے باہر آ کر بالکل ویسے ہی وہ بات کی، اور پارٹی کے لوگوں نے شاید اس طرح سے بات نہیں کی۔ تو اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کھل کر کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کر سکتی تھی وہ انہوں نے نہیں کیا، اور یہ بات پاکستان کا سوشل میڈیا بھی کہہ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کی وہ سٹرینتھ جو وہ شو کر سکتی تھی، جتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، جتنے بڑے پیمانے پہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس طریقے سے وہ کام کر نہیں پائے۔ اور اس کے لیے اگر میں کہوں کہ سب سے بڑا قصوروار کون ہے تو سب سے بڑی غلطی ہوئی گنڈا پور صاحب سے۔ گنڈا پور صاحب کو اعتماد بھی ملا، موقع بھی ملا، لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ چلے، لیکن گنڈا پور صاحب نے 2 مرتبہ ایسا کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک تحریک چلانے کی کیپیسٹی تھی وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی۔ ابھی بار بار کوشش کرنے کے باوجود تحریک انصاف وہ کیپیسٹی اس طریقے سے دوبارہ بڑھا نہیں پائی۔ ہاں ایک مومنٹم بنایا سہیل آفریدی نے اور وہ کچھ اور چیزیں کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ ہو پائے گا؟ ایک طرف عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر تنقید جو ہے وہ شدید ہو گئی ہے، وہ تیز ہو رہی ہے، اور پارٹی کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو انٹرنل میٹنگز ہو رہی ہیں ان میں یہ طے کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو مذاکرات کے ذریعے باہر لایا جائے، سڑکیں کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کرتے ہیں حکومت کے ساتھ تو کن شرائط کے اوپر مذاکرات کریں گے؟ دیکھیں مذاکرات جب بھی کرنے ہیں تو شرائط تو عمران خان صاحب کی ہے، اور ان کی جو آخری 3-4 شرائط ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک، وہ پہلے یہ کہتے تھے کہ آپ مینڈیٹ واپس کریں، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نیا الیکشن کروائیں۔ دوسرا، وہ یہ کہتے ہیں کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے آپ جوڈیشل انکوائری کروائیں، سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں اور بتائیں کہ کس نے یہ قتل عام کروایا، ان چیزوں کو آپ چیک کریں۔ تو یہ اتنے سخت مطالبات ہیں۔ اور ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بے گناہ جیلوں میں قید ہیں ان سب لوگوں کو رہا بھی کیا جائے۔ پھر وہ عدالتوں کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، چلیں یہ تو بات کی چیزیں ہیں، لیکن ان شرائط کے اوپر کیا حکومت مان جائے گی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیا جائے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت فوری طور پہ الیکشن کروانے کے موڈ میں ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے، خاص طور پہ ان کا ہر فیصلہ عوام ناپسند کرتی ہے، اور یہ فیصلے بھی اسی طرح کے کبھی جہاز لے لیتے ہیں، کبھی جھولے لے لیتے ہیں، کبھی گاڑیاں لے لیتے ہیں، تو یہ اس سے باہر نہیں نکل رہے، اور یہ دعوے کرتے ہیں عوام کی خدمت کے، اور صرف اپنے جلسے جلوس اور تصویریں، اس کے اوپر ان کی پوری پالیٹکس چل رہی ہے۔ گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے غریب آدمی کے لیے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا۔ اب عمران خان کی مرضی کیسے شامل کروائی جائے؟ دیکھیں نا، اگر پاکستان تحریک انصاف بات چیت کرتی ہے حکومت کے ساتھ تو عمران خان کی مرضی شامل کروانی پڑے گی نا۔ عمران خان کو کچھ ملے گا تو عمران خان صاحب کچھ دیں گے نا۔ عمران خان صاحب کو کیا مل سکتا ہے؟ دیکھیں جیل سے باہر آنے کے لیے عمران خان صاحب کیا قربان کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اس حکومت کو تسلیم کر سکتے ہیں اگلے 3 سالوں کے لیے کہ یہ حکومت رہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب یہ قبول کریں گے، کرنا ہوتا وہ پہلے کر لیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نئے الیکشن کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں گے، یہ بھی مشکل لگتا ہے۔ کیا عمران خان صاحب اپنا سخت موقف جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہاں یہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے موقف میں کچھ حد تک نرمی لا سکتے ہیں، اور کچھ اپنے آپ کو ایک لمٹ میں لے جا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس سے آگے نہیں جاتا اور تم بھی اس سے آگے مت جانا۔ تو یہ تو اچھی بات ہے اگر اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے آپ کو باندھ لے اور وہ یہ کہے جی ٹھیک ہے ہم اپنی حدود کے اندر جا رہے ہیں،
تو سیاستدان بھی اپنی حدود کے اندر چلے جائیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس وقت حکومت کے پاس عمران خان کو دینے کے لیے کیا ہے، یہ ہے بڑا سوال۔ اور جو لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ، وہ عمران خان کو حکومت سے کیا لے کر دے سکتے ہیں، یہ ہے دوسرا سوال۔ سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا، وہ اچھا سسٹم یہ بات سمجھتا ہے کہ خطرہ اب انہیں پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، خطرہ انہیں اب عمران خان کی فیملی سے، یا سہیل آفریدی کو وہ کچھ حد تک خطرہ سمجھتے ہیں، لیکن انہیں کافی حد تک ڈسکریڈٹ کرنے میں کامیاب رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پہ جو گنڈا پور صاحب نے پورا ایک ایپیسوڈ چلایا، اور اس کے بعد جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب اسلام آباد کے اندر بند ہو گئے جب عمران خان صاحب کا ایشو اٹھا، اور رہتی سہی کسر جو ہے وہ ابھی بیرسٹر گور نے کہہ دیا کہ سہیل آفریدی ہر چیز میں آن بورڈ تھے، اور وہ بھی کانفرنس کال کے اندر شامل تھے جو علیمہ خانم سن رہی تھی، تو اسے تاثر یہ گیا کہ جیسے ساری چیزوں میں وہ شامل ہے، تو انہیں ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن سہیل آفریدی کے پاس اب بچا کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا جو آخری ان کے لیے پیغام تھا سہیل آفریدی کے لیے، وہ یہ تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرو۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے انہیں کوئی پیغام نہیں دیا، اور اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری ابھی تک تو صفر ہے۔ ہاں یہ کہ مومنٹم بنایا، جلسے جلوس کیے انہوں نے، وہ تو عمران خان کا نام لے کر آپ جہاں بھی پاکستان میں جائیں گے، جو بھی وزیر اعلیٰ ہوگا وہاں لوگ نکل آئیں گے، لیکن اسٹریٹ موومنٹ کے لیے جو ٹیکنیکل تیاریاں ہیں وہ ابھی تک نہیں کی، اور اب وہ کہتے ہیں جی وہ ایک تیاری کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی انہیں کافی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن سہیل آفریدی کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو پرانے تجربہ کار سیاستدان ہیں، یہ ان کو اپنی طرح کا بنا لیں گے تھوڑے عرصے میں، اور ان کا امیج بھی ان کی طرح کا ہی بن جائے گا۔ اب انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ وہ عمران خان کے نظریے کے مطابق پبلک کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا اسٹیبلشمنٹ کے نظریے کے مطابق اپنے پرانے اور تجربہ کار سیاستدان ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا اس کے بیچ میں کوئی بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آپ کو آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے گا۔ اب آ جائیں عمران خان صاحب کے کیسز کی طرف، تو ایک کیس جو لگا ہوا تھا ہائی کورٹ میں القادر یونیورسٹی والا، اس میں 11 مارچ کی تاریخ دے دی گئی۔ اب دیکھیں کتنی لمبی تاریخ دی ہے، ذرا اس کا ٹائم لائن تو چیک کریں نا، یہ کیسز کب سے عمران خان صاحب نے دائر کیے ہوئے ہیں اور کتنی لمبی لمبی تاریخیں دی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں جناب، یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ آیا تھا 17 جنوری کو پچھلے سال، اور اس کے بعد 15 مئی کو جناب مقرر کیا گیا اپیل کے لیے، پھر جناب نوٹس کر دیے گئے، پھر 5 جون کو نیب نے مزید وقت مانگ لیا، پھر 11 جون کو جو بینچ تھا وہ دستیاب ہی نہیں تھا، پھر 26 جون کو نیب کے نئے پروسیکیوٹر نے 4 ہفتے کا وقت مانگ لیا تھا، پھر 26 ستمبر تک یہ کیس نہیں لگا، پھر پروسیکیوٹر کی طبیعت خراب ہو گئی، پھر 16 اکتوبر کو بینچ ہی دستیاب نہیں تھا کہ جناب کیس نہیں لگ سکتا اب، پھر 4 نومبر کو بشرا بی بی نے درخواست دائر کی، وہ آج تک لگی نہیں، پھر 14 فروری کو انہوں نے کہا جی کہ جلد سماعت ہماری کی جائے، درخواست دائر کی گئی، اور جناب یہ آج کے دن کے لیے مقرر تھی، اور اب 11 مارچ دوبارہ دے دی گئی ہے۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے اس کے اندر اعتراضات لگا دیے گئے ہائی کورٹ میں رجسٹرار کی اعتراض کیا ہے جی، یہ زیر زبر کی غلطی ہے، یہ نقطہ یہاں کیوں نہیں لگا، یہ چیز یہاں کیوں نہیں لکھی، یہ اوپر آپ نے فلیگ کیوں نہیں لگائے ہوئے، تو بڑے عجیب و غریب قسم کے اعتراضات لگا دیے گئے جو نارملی اس قسم کے کیسز میں نہیں لگائے جاتے۔ اس کے اوپر بات بھی ہوئی عدالت کے اندر، لیکن جج صاحب جو وہاں پہ تھے انہوں نے کہا نہیں جی آپ اس کو دور کر لیں، ایک ہفتے کا ٹائم میرے خیال میں وہاں پہ بھی دے دیا۔ تو یہ صرف ٹرک کی بتی ہے اور کچھ نہیں ہے جو بظاہر مجھے دکھائی دیتا ہے۔ ان کیسز میں ایسے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا مجھے نہیں لگتا، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ایک امید پیدا کر دیتے ہیں جب بھی کبھی کوئی تحریک چلنے والی ہوتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کوئی مومنٹم عوامی بنانے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ ایک امید پیدا کرتے ہیں، کبھی مذاکرات شروع کر دیتے ہیں، کبھی یہ عدالتوں کے اندر تھوڑا سا ہل جل پیدا کر دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی تحریک چلنی ہے تو وہ تحریک نہ چل پائے، یہ ایسا دکھائی دیتا ہے۔ عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی، آج ملاقات کا دن تھا، عدالتی آرڈر موجود تھے، عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے ان کی پارٹی کے لوگ پہنچے، وکلا پہنچے، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ داخل ناکے پہ روک لیا گیا لوگوں کو اور آگے نہیں بڑھنے دیا گیا۔ یہ پنجاب پولیس کا کارنامہ ہے، ساتھ ہی ساتھ جو جیل انتظامیہ ہے ان کا کارنامہ ہے، اور سب سے بڑھ کے اس کے پیچھے عاصم منیر صاحب کی ذہنیت ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی پیغام باہر نہیں آنا چاہیے، لہذا یہ سال کے پہلے دن بھی انہوں نے وہی کارنامے جاری رکھے جو کارنامے ہم پورے سال میں 2025 میں دیکھتے رہے۔ تو 2026 کا آغاز بھی اسی طریقے سے کیا گیا۔ ایک اور کام جو 2026 کے پہلے دن کیا گیا، ایک اور بڑی کاروائی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن اس سے پہلے عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں۔ جو بڑی ناکامیاں ہیں نا ان کی،
जो बहुत बदतरीन किस्म की नाकामियां हैं 2025 की, वो कुछ इस तरह से है। नंबर एक, जो पाकिस्तानी है ना, वो किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं है। आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। जिब्रान अलियास साहब है, उन्होंने इस पे 4 चीजों की निशानदेही की है जो आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ के रिजीम ने तबाह की है। नंबर एक, 58% डिक्लाइन हुआ है परचेजिंग पावर में। पाकिस्तानियों की जो खरीदने की ताकत है उसमें 58% कमी हुई है। इसीलिए लोग सर्दियों के कपड़े नहीं खरीद रहे, बकरा ईद के ऊपर जानवर नहीं खरीद रहे, ईदों पे नए कपड़े नहीं बना रहे। ये सारी सूरत हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। माजी में जो लोग ज़कात और खैरात बांटते थे, आज वो लोग मजबूर दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग सफेद पोश ऐसे हैं जो मदद मांगते हैं छुप छुप के। ये सूरत हाल बहुत सारी पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है वो विटनेस कर रही है। उन्हें आइडिया है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो नंबर एक तो लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो गई, उनकी जो खरीदने की सलाहियत थी, उनकी ताकत थी, वो खत्म हो गई और 58% तक उसमें कमी आई। नंबर दो, 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए और ये आदादो शुमार हुकूमती है। अब अगर आप वैसे देखें तो शायद इससे भी ज्यादा आधे पाकिस्तानी है या इससे ज्यादा है जो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 साल 51 साल की लोएस्ट पे चली गई है, यानी इतनी कम कभी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई 50-51 साल में जितनी सरमायाकारी अब कम हुई है। हालांकि इन्होंने SIFC नामी एक सफेद हाथी भी पाल लिया आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश पे, उसमें जर्नैल भी भर्ती कर लिए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आई। अनएम्प्लॉयमेंट, जो पाकिस्तान के अंदर एक बेरोजगारी है, वो 21 साल की बदतरीन उसके अंदर इजाफा हुआ है। यानी पिछले 21 साल में इतनी ज्यादा जो बेरोजगारी है वो कभी नहीं थी जितनी बेरोजगारी अब हो गई है पाकिस्तान में। तो ये 4 बड़ी बड़ी चीजें जो तबाही फेरी गई। अब नाजरीन आप आ जाएं कि हुकूमत ने पहले ही साल के दिन में कौन सी एक और बड़ी कार्रवाई डाली। ये जुरैन निजामानी साहब हैं और एक नौजवान है, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है जिसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छापा गया। ये आर्टिकल जैसे ही छपा वैसे ही इसे डिलीट करवा दिया गया। यानी अगर आप अभी जाकर देखें एक्सप्रेस ट्रिब्यून में तो वो आप आर्टिकल ढूंढे, आपको आर्टिकल मिलेगा नहीं, लेकिन आर्टिकल तो छप गया था, उसके स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं, तो आप उसको आप पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपको मिलेगा। लेकिन इस नौजवान के आर्टिकल को एक्सप्रेस ट्रिब्यून से क्यों डिलीट करवाया गया? और मेरी इत्तला के मुताबिक इसको हुकूमत ने डिलीट नहीं करवाया, इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा दबाव डालकर डिलीट करवाया। जो उनका तरीका वारदात है वही करते हैं, मुझे नौकरी से भी उन्होंने निकलवाया था। तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून क्योंकि मेरा इदारा है और मैंने वहां पे बड़ा लंबा अरसा काम किया है, वो छोटा मोटा दबाव तो कबूल करते ही नहीं है। वो बड़े तगड़े लोग हैं, उनकी पसली बड़ी तगड़ी है, लेकिन उन्हें ये आर्टिकल डिलीट करना पड़ा। आर्टिकल में ऐसा क्या था जिसे डिलीट करना पड़ा? ये जरा थोड़ा सा आर्टिकल का एक ट्रांसलेशन है, मैं आपके सामने रखता हूं। जो टाइटल है आर्टिकल का वो है जी, इट इज ओवर, ये अब खत्म हो चुका है, या कहानी खत्म। इसका सिंपल मतलब ये कि कहानी खत्म, आपकी कहानी अब खत्म, इसका मतलब ये है। आर्टिकल कहता है जो ताकतवर बूढ़े मर्द और औरतें जो इक्तदार में हैं, इनको वैसे बूमर्स कहते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताया तो जो बूमर्स है ना, ये अलग अलग जनरेशन है। जो पूरी दुनिया के अंदर लोग पैदा हुए उनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, और ये बिला वजह डिवाइड नहीं किया गया, इनकी सोच तब्दील हुई है। यानी इस दौर में रहने वाले लोग जिन हालातों वाकयात के अंदर बड़े हुए उनकी सोच कुछ और है, इसके बाद आने वालों की सोच कुछ और है, उसके बाद आने वालों की सोच कुछ और है। तो इस तरह इनको अलग अलग जनरेशन में तब्दील किया गया, तकसीम किया गया। तो जो लोग 1946 से लेकर 1964 तक पैदा हुए, 1946 से 1964 तक जो लोग पैदा हुए, वो लोग जो है वो बूमर्स हैं, यानी उनकी जनरेशन जो है वो बूमर्स हैं। ये उनको मुखातिब करके ये आर्टिकल लिखा गया। और उसके बाद जो लोग पैदा हुए 1965 से 1980 तक, ये जनरेशन एक्स है। फिर 1981 से 1996 तक जो लोग पैदा हुए, ये जनरेशन वाई है। फिर उसके बाद जेन जी, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, ये सबसे खौफनाक जनरेशन है जो कोई बात नहीं सुनती। ये 1997 से
2012 तक पैदा होने वाले नौजवान हैं, जबकि 2012 से लेकर 2025 तक अभी तक जो लोग पैदा हो रहे हैं उन्हें नाम दिया गया है जेन अल्फा। तो ये जनाब पाकिस्तान में इनकी तादाद आप देखें, जो सबसे ज्यादा मुसीबत बनी हुई है ना हुकूमत को, वो जेन जी के लोग हैं, जेन जी और जेन वाई। ये वो लोग हैं जो ब्रूटली फॉलो करते हैं इमरान खान साहब को और ये बात नहीं सुनते किसी की। ये नहीं ये कहते हैं कि इमरान खान को हम फॉलो कर रहे हैं और ये जर्नैलों की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तकरीबन 7.5 करोड़ लोग हैं 2012 तक जो पैदा हुए 1997 से लेकर जेन जी, और 1981 से 1996 तक जो लोग पैदा हुए ये 4 करोड़ 60 लाख लोग हैं। ये पाकिस्तान का 20% है। तो ये जेन वाई और जेन जी, इन दोनों को आप इकट्ठा करें तो 50% लोग ऐसे हैं जो 1981 से लेकर 2012 तक पैदा हुए और ये किसी की बात नहीं सुनते। फिर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जेन अल्फा की है, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जो अभी प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं या शायद उससे ऊपर नीचे हैं। ये बच्चे 8 करोड़ 75 लाख हैं और ये इमरान खान साहब के पक्के वोटर हैं। ये सारी दुनिया को पता है इस बात का। 1980 से 1965 के बीच में जो लोग पैदा हुए वो 2 करोड़, वो थोड़े 11% है। ये जो जेन बूमर है ना, बूमर्स जो बूढ़े लोग हैं, ये जनाब 1 करोड़ 23 लाख है और ये पाकिस्तानी आबादी का सिर्फ और सिर्फ 5% बनते हैं। जेन वाई जो है वो भी पाकिस्तान का 20% है। ये वो लोग जो जेन वाई, जेन जी और जेन अल्फा के अंदर है, यानी